ارے او زلیخا، دیکھ تو صحیح، روٹی جلنے لگی ہے اب۔ اماں کی پاٹدار آواز پہ چولہے کے سامنے بیٹھی وہ مخبوط الحواس نظر آتی لڑکی ہڑبڑا کر جیسے ہوش میں آئی اور پھر پوری تندہی سے لکڑیاں آگ میں جھونکتی روٹیاں پکانے لگی۔ یہ ہوش بھی عجب پرکیف کیفیت سی ہوتی، کچھ مدہوشی سے ملتی سی، دھیمے سروں میں بجتے کسی راگ کی مانند، ہولے ہولے سنگ بہاتی اس دنیا میں لے جاتی، وہ جو سب سے الگ، سب سے انوکھی دنیا تھی۔ اس دنیا کے باسی تھے پھولوں کے خواب، وہ جو جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہر لمحہ ہر پل آنکھوں کے راستے پورے وجود پہ قابض ہوتے ہیں۔ وہ زلیخا کے خواب تھے۔ یہ عید کی صبح تھی، پورا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے بعد اب خوشی اور لطف کا عالم تھا، جہاں 400 اشتہا انگیز کھانوں کی مہک، لال گلابی آنچل کی جھلک اور 7 رنگی چوڑیوں کی کھنک تھی۔ یہ عید محمد اسماعیل کے کچے آنگن میں بھی اتری۔ آج اس گھر کا ہر فرد بھی مسکرا رہا تھا، نیا لباس زیب تن کیے اس کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ادھر سے ادھر چہکتے زندگی کا حسین اور بھرپور احساس تھے۔ دوپہر کے وقت جب اماں ابا آرام کرنے کو لیٹ گئے اور بہن بھائی اپنے کھیل میں مگن ہو گئے تو وہ چپکے سے مغربی دیوار کی طرف لگے نیم کے عمر رسیدہ درخت کے ساتھ بندھے جھولے کی طرف چلی آئی۔ یہ جھولا ابا نے خاص اس کے لیے باندھا تھا جب اس نے پہلی بار قرآن پاک مکمل کر لیا۔ آنکھیں بند کیے ہوئے ہولے سے جھولتے اس کی بند آنکھوں کے پیچھے بڑے دلفریب مناظر تھے، کڑی سے کڑی ملتی، منظر سے منظر جڑتا اور یہ خیال و خیال کا لطف سفر جاری رہتا۔ کبھی وہ خود کو سفید اوورال پہنے ہسپتال میں مریضوں کی مسیحائی کرتے دیکھتی تو کبھی معتبر استانی کی صورت علم کی شمع جلاتے۔ ہر وہ حسین منظر جو زلیخا نے دیکھ رکھا تھا اس میں وہ خود کو فرض کر کے دیکھ چکی تھی، اور یہ شروع ہوا تھا اس وقت جب محض 15 سال کی عمر میں اس کی سب سے بڑی حسرت ادھوری رہ گئی، بہت سارا پڑھنے کی، کالج یونیورسٹی جانے کی، کچھ کر دکھانے کی۔ ہر انسان کا ایک صدمے کو قبول کرنے اور اس میں سے گزر کر آگے بڑھ جانے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ اسے بھی حل مل گیا تھا۔ زلیخا اسماعیل اپنی زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتی تھی اسے وہ فرض کر لیا کرتی تھی، بڑے تسلسل میں چلتی ایک فلم کی طرح اس کے ذہن کے پردے پر وہ لمحات ابھرتے جن میں وہ کھل کر اپنی مرضی کی زندگی جی رہی ہوتی۔ ہاں، عام لڑکیوں کی طرح سے اسے کسی دیوتائی حسن کے مالک شہزادے کے خواب نہیں آتے تھے۔ وہ اپنی ہر کہانی کا ہیرو خود تھی، اسے بے وقوفی کہیں، خود غرضی یا کچھ بھی، تاحال اپنے تصوراتی دنیا کا مرکز وہ خود تھی۔ اس پرسکون سی ٹھہرے پانی کی مانی زندگی میں ارتعاش آیا حسنین کے رشتے کی آمد سے۔ ایک دور پرے کی خالہ کا اکلوتا بیٹا جس کی اپنی چھوٹی سی موٹر سائیکل کے پارٹس کی دکان تھی۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھوں کے مصداق رشتہ طے کیا گیا۔ سب بچوں میں بڑی 19 سالہ زلیخا کی شادی 1.5 مہینے کے دوران نپٹا کر والدین نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ حسنین احمد کا گھر دنیا کا ایک پرسکون ٹکڑا تھا، چھوٹا سا، ہوادار، اپنے مکینوں کی محبت کا چشمدید گواہ۔ یہاں زندگی حسین تھی۔ ایک دلہن تھی، شرمائی سی، زرق برق لباس میں، پیروں میں پائل باندھے، ڈھیر ساری کانچ کی چوڑیاں پہنے یہاں سے وہاں پھرتی۔ ایک دلہا تھا، خوبصورت چہرے اور اچھے دل کا، اپنی دلہن کو بڑی محبت سے نہارتا، اس کی راہ میں بچھ بچھ جاتا۔ اور ایک ان دونوں کی ماں تھی، اپنی کل کمائی اپنے بیٹے کی خوشی کو دیکھتی رب کے حضور سجدہ ریز ہوتی۔ 3 ماہ بعد میکے کی فضا میں سانس لیتے زلیخا نے بڑے دھیان سے اپنے وہ سارے خواب دہرانے کی کوشش کی، پر کوئی ورق کھل ہی نہیں پا رہا تھا۔ دل و دماغ کی سکرین پہ بس ایک ہی چہرہ نظر آتا، وہ جو ساری حسرتوں کا بڑا حسین کفارہ تھا۔